لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. اس لیے نماز جو مولوی کہے نا سن لو, کسی مولوی کی بات نہیں مانو. ہر فرقے کے پیچھے پڑھو, ہر شخص کے پیچھے پڑھو, اس کے ہمارا اس کے ساتھ. دین میں کہیں نہیں آیا کہ شیعہ کے پیچھے نہ پڑھو, خارجی کے پیچھے نہ پڑھو. کوئی علی کو گالیاں دے بھگتا پھرے گا خارجی, نماز نہیں چھوڑ سکتا. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہو ایک دن میدان عرفات میں ایسا اجتماع ہوا, لوگ یہ بھی بات نہیں میری پلے باندھ, امت کی وحدت کے لیے قربانی دیں گے, ہم اس سے نفرت کریں گے, وہ بے ایمان ہے مگر نماز نہیں چھوڑیں. نماز اگر ہم الگ کریں گے دین کے ٹکڑے ہو جائے گا. نماز مسلمانوں کی وحدت ہے. کسی مسجد میں ہو رہی ہے, قبلہ پڑھ رہا, قرآن پڑھ رہا, تو 3 گروہ آ گئے میدان عرفات میں. تینوں کا آپس میں جھگڑا تھا زمانے میں حکومت کا. ایک طرف عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کا کیمپ تھا, ایک طرف عبد الملک بن مروان کے لوگ تھے, ایک طرف نجدہ خارجی تھا. ابن عمر ان جھگڑوں میں نہیں آتے تھے کہ مسلمانوں کا فساد میں نہیں ہوں, مگر نماز ان سب کے پیچھے پڑھتے تھے. جو مسلح پر قابض ہو جاتا تھا یہ پڑھتے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نماز سب کے پیچھے پڑھ, فرمایا اور قرآن نے کہا تعاون علی البر والتقوی, جب نیکی کی کوئی آواز دینا حی علی الصلاۃ, تو میں کیوں نہ اس کی مانوں. اس وقت کوئی برائی کے لیے کہہ رہا, جب وہ کہے گا مسلمانوں کو قتل کریں نہیں مانوں گا, تو نماز نہ خدا کے لیے چھوڑے. بالکل یہ لکھتے ہیں نا بدعتی کے پیچھے نماز, اللہ ان پر کرے جو جس کے یہ لائق. ظالم ہے, اہل حدیث ہیں دوسرے سب ظالم. میں نے پڑھا ایک دلیل نہیں ان کے پاس, نہیں یہ اہل باطل بھئی ایک من گھڑت باتیں ہیں. کیا صحیح بات, آپ اللہ رسول کی بات بتائیں. کہیں اللہ نے کہا کہ قبلہ رخ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اس کا عقیدہ کچھ ہے. دین میں وہ حوالات ہیں جہاں آپ نے کہا امام کا عقیدہ پوچھا. ظالم. اب بھی کتابیں آ رہی ہیں بدعتی کے پیچھے نماز, جھوٹے. نماز نہیں ہم چھوڑ سکتے, ہمیں کیا بدعتی ہے. وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھیں جو صحیح بخاری میں, لوگوں نے پوچھا بدعتی, اور اس زمانے میں بدعتی یہ بریلوی نہیں تھے کہ درود و صلوات پڑھتے تھے, وہ بدعتی تھے جن کے عقیدے نئے تھے. کوئی رافضی بن گئے تھے, کوئی خارجی بن گئے. پوچھا عقیدے کے بدعتی, عقیدے نئے, فرمایا صلی خلفہ ورہ بدعت, نماز اس کے پیچھے, اس کی بدعت کا وبار اس پر ہوگا. تجھے کسی نے کہا کہ عقیدہ پوچھ, اور جلدی روایتیں بنا لی کہ ان کی نماز قبول نہیں ہماری. بھائی آپ کو کیا فکر پڑی, اس کی نہیں قبول ہوگی, آپ کی نیت نیک ہو جائے گی. کہیں دین میں آتا کہ پہلے پتہ کرو کہ امام کی, پہلے آپ اللہ تعالیٰ کو یہ فیکس کریں کہ مولوی ساکی ہوگی پڑھے نماز نہیں. بھائی کس چکر میں آپ پڑھے ہوئے, آپ اپنی نیت نیک کریں. قرآن پڑھ رہا ہو قبلہ رخ. لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے نجدہ خارجی کے پیچھے پڑھتے ہیں, تو صحابہ نے کہا ہم بھائی اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے, ہم قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے. قرآن پڑھ رہا, ہم قرآن کی اصلاح کریں. تو اس لیے ایک طرف تو وحدت امت کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کہ نمازیں سب کے پیچھے پڑھو. اگر وقت آ جائے اللہ پناہ دے کہ کوئی ظالم مسلمان علاقوں پر حملہ کر دے, جیسے عراق میں ہو گیا, افغانستان میں, یہاں بھی کوئی کر دے کم وقت 65 کی جنگ کی طرح, پھر ہم نہیں دیکھیں گے کہ حکمران کون ہے. نہیں, حکمران کا نہیں, یہ ملک مسلمانوں کا ملک, دارالاسلام ہے, اس کا ایک چپا مسجد ہے, پھر ہم مر مٹیں گے. پھر کسی کے اعلان کی ضرورت نہیں, ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہو جائے گا کہ ملک کی حفاظت کرے. دارالاسلام مسجد کی طرح, جو مسلمانوں کا علاقہ چھوٹی بات نہیں ہوتا. عمل کریں یہ حکمران یا نہ کریں ان کی قسمت ہے, مگر وہ علاقہ مسجد. ہم نے اس لیے لیا کہ یہاں اسلام چلائیں, کبھی چل پڑے اللہ کو منظور ہوگا. 1 انچ نہیں گم ہونے دے گا. ہجوم العدو علی ارض المسلمین, جب دشمن مسلمانوں کے ملک میں گھسا ہے پھر کسی اعلان کی ضرورت. ہر مرد اور غلام پر فرض ہے کہ وہ اپنا ملک آزاد کرائے. اس لیے ایک طرف یہ بھی بات یاد رکھنی ہے, ظالم حکمرانوں والا مسئلہ بھی یاد رکھنا, مگر نمازیں پڑھنا, جہاد ہو ساتھ دینا, اور زکوٰۃ اگر بیت المال مانگے تو دینا. ہم بری ہو جائیں گے اگر وہ لوٹ جائیں گے, کھا لیں گے, اللہ سے جا کر خود ہی معاملہ ان کا ہوگا. ہمیں یہی حکم ہے کہ ائمہ دور کو دے دو, ظالم ہے تو دے دو ان کو, غلط کریں گے تو بھگتیں. اس لیے امت کی وحدت حضور کو کتنی مطلوب ہے, ٹکڑے نہ ہو, آپس میں اصلاح کی کوشش کرو, درست کرنے کی ساری کوشش کرو, مگر اتفاق قائم رکھو. بالکل اس اتفاق میں خلل نہیں آنا چاہیے. اور اس سلسلے میں ایک بات جو کئی مرتبہ کئی وقت میں پھر آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرے نزدیک یہ مسئلے جو ہے نا نماز کی, اللہ گواہ میں ممبر کہتے ہیں ان کی رائے حقیقت نہیں ہے. رفع یدین اور بات کر دوسرے رائے کچھ نہیں ہے. یہ صحابہ کرام سے لوگ ساری طرح پڑھ رہے ہیں, امت کے چوٹی کے لوگ پڑھ رہے ہیں, کوئی ان میں سے بے نماز نہیں ہے, کوئی گمراہ نہیں ہے. ترجیح کا معاملہ میں سمجھتا ہوں مجھے زیادہ ثبوت ملتا فاتحہ پڑھنے کا پڑھے, دوسرا سمجھتا ہے اس کے بغیر بھی ٹھیک ہے. یاد رکھو میں یہاں اعلان کر رہا ہوں نمازیں ساری امت کی درست ہیں. میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں ایک امت کا آدمی بھی نہیں جو غلط نماز پڑھ رہا. سب کے پاس یا حدیث ہے یا صحابہ کرام کا طرز عمل ہے, کوئی گمراہ نہیں, بالکل سارے ٹھیک ہیں, کوئی فکر نہ کرو. بس یہ بات یاد رکھو کہ ابو عامر حنفی اور کفال مرد شافی ایک دور میں 2 امام تھے, چوٹی کے
اور کئی مرتبہ اگر کوئی فوت ہو جاتا وہاں اکٹھے ہوتے تو لوگ اس موقع کے منتظر رہتے تھے کہ یہ 2 امام آئیں گے وہاں، تو اشارے ثواب کے لیے قرآن خوانی وغیرہ یہ کول شول نہیں ہوتے تھے، لوگ افسوس کرتے تھے، دعا کرتے تھے، تو لوگ منتظر رہتے تھے کہ یہ دونوں امام آئیں گے، کوئی مسئلہ چھیڑ سوال چھیڑ، تو پھر علم کے دریا بہتے تھے، امام عامر حنفی دلائل دیتے، ادھر کفار لوگ کتابیں نوٹ بکیں ساتھ رکھتے، وہاں رسالے بنے تھے علم کے۔ تو ایک دن امام جو حنفی جب وہ عامر رحمۃ اللہ علیہ وہ جا رہے تھے، اب مغرب کا وقت ہو گیا، مسجد تھی کفال شافی رحمۃ اللہ علیہ، اور کون سے مسئلے تھے جو تم نے مسئلے بنا لیے روٹی کمانے کے لیے؟ مسئلے تھے حکومت ٹھیک کرنا، ملک میں کرپشن ختم کرنا، غریبوں کو روٹی دینا، وہ مٹ گئے، تم نے اپنا علو سیدھا کیا، تمہارے مدرسے چل رہے ہیں، روٹیاں کھا رہے ہو، یہ دین رہ گیا فاتحہ۔ تو امام عامر جو تھے وہ اس مسجد میں داخل کفال کی مسجد میں چلے گئے شافی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وہ شافی عالم نے جب دیکھا تو مؤذن اذان کہنے لگا تھا، مغرب کا وقت۔ اب شافی لوگ جو ہیں وہ ترجیح کی اذان کہتے ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں کہ 2 مرتبہ اشہد اللہ اللہ، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آہستہ آواز سے کہنا، پھر پورے زور سے اڑیاں اٹھا کر اشہد اللہ الہ الا اللہ دوہری۔ یہ مکہ میں اذان ہوتی تھی، ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کا آپ نے سکھائی۔ مدینہ میں وہ اذان ہوتی تھی جو ہم عام کہتے ہیں سیدھی۔ تو شافی عالم نے کہہ دیا ابو عامر صاحب آئے، حنفی اذان کہو، شافی اذان نہیں کہنا۔ پتا تھا کہ دونوں سنت ایک مکہ میں تھی، کیا فرق پڑ گیا؟ اب اذان جب حنفی طریقہ سے ہوئی تو نماز کے لیے بھی انہوں نے ابو عامر کو کر دی، اور کون ان ملاؤں کو سمجھائے؟ کیوں دین کا ستیہ ناش کرتے ہو؟ اسلام ایک ہی ہے، اللہ رسول کے دیوانے ہیں سارے، آگے کر دیں۔ اب امام ابو عامر نے کہا اتنی میرا احترام کیا کفار نے، انہوں نے اللہ سینے پر ہاتھ، حنفی طریقہ چھوڑ دیا، نا پر آمین اونچی آواز سے کی، رفع اذان کیا۔ یہ خود واقعہ مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے معرف سنن میں لکھی۔ کتنی بڑی اونچی مثال کہ کوئی نمازوں کا نہیں بگڑتا، میں رفع اذان چھوڑ دوں وہ حنفی کر لے، کوئی اچھوت نہیں ہو جائے گا۔ سب لوگوں نے یہ شرارتیں شروع کر رکھی ہیں، کوئی بات نہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ جس کے سر پر آپ قرآن رکھ دیں کہ اللہ کو حاضر ناظر کیا، صحابہ کرام میں دونوں طرح کے لوگ تھے، رفع اذان کرتے تھے، چھوڑتے نہیں، مانے گا۔ امام ترمذی سے بڑا امام بخاری کا کون شاگرد ہے؟ وہ خود کہتے کہ کرنے والے بھی تھے، چھوڑنے والے۔ اب وہ صحابہ کرام بے دین مرے ہیں، توبہ توبہ، بے نماز مرے، اللہ سے ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ۔ جو آپ کو